السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے کی طرح آج بھی ایک زبردست موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یاد رکھیے گا یہ تین قسم کے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ تین قسم کے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں اور ان تین قسم کے لوگوں سے بچ کے رہیے گا۔ وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں وہی میں ابھی بتانے لگا ہوں آپ کو، اور ساتھ ان لوگوں سے اگر آپ نہیں بچیں گے تو آپ کو نقصان کیا ہو سکتا ہے وہ بھی ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تو اس لیے اس چیزوں کو سمجھنے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیے گا، اور ویڈیو بہت انشاءاللہ طویل نہیں ہوگی، لیکن انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کو یہاں پہ ہو جائے گی، اور اتنی بات تو ہوگی کہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں۔ تو اس لیے پہلی جو کوالٹی ہے، خوبی ہے، خامی ہے، جس شخص میں یہ خامی ہو تو اس سے ذرا بچ کے رہیے گا، ورنہ وہ آپ کو بہت نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کینہ پرور۔ جو شخص دل میں کینہ رکھنے والا ہو اس سے ہمیشہ بچ کے رہنا۔ اگر آپ اس سے نہیں بچیں گے، اس سے بچ کے نہیں رہیں گے تو پھر وہ کسی نہ کسی موقع پہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ جب اس کا بس چلے گا تب وہ آپ کو ڈسے گا، آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تو اس لیے کینہ پرور سے تو ہمیشہ بچ کے رہنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس سے بچنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو مس کمٹمنٹ کرتا ہو، غلط بیانی کرتا ہو، اور اپنے اختیار سے غلط بیانیاں کرتا ہو، غلط وعدے کرتا ہو، جھوٹے وعدے کرتا ہو، تو اس سے بھی بچ کے رہیے گا۔ یہ بھی آپ کو ضرور نقصان پہنچانے کا سبب بنے گا۔ اس میں ایک چیز کی اور وضاحت کر دوں، غلط بیانی اور مس کمٹمنٹ جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ یہ میں لاء کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، لاء کے حوالے سے بات کروں تو پھر ایک فراڈ کی بات آ جاتی ہے، دوسری مس ریپریزنٹیشن کی بات ہوتی ہے۔ لیکن میں کیونکہ اس لاء کی طرف اور کانٹریکٹ کی طرف نہیں جا رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، تو اسی لیے یاد رکھیے گا کہ ایک مس کمٹمنٹ وہ ہے جو پلانڈ ہو، جس میں انٹینشن ہی ایسی ہے کہ جس میں پرفارم کرنے کی نیت ہی نہیں ہے۔ تو لیکن دوسرا جو ایک ریزن ہے وہ ہے کہ انسان نے کمٹمنٹ کر لی، لیکن کمٹمنٹ میں کسی وجہ سے، کسی مجبوری کے تحت، کوئی حالات کے تحت وہ اپنی کمٹمنٹ کو پورا نہیں کر سکا۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے، یاد رکھیے گا۔ جو پہلی قسم کی میں نے بات کی ہے تو اس میں تو یاد رکھیے گا کہ جب انسان کی نیت ہی نہیں ہوتی پرفارم کرنے کی، اس طرح کمٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی آپ کو بہت نقصان پہنچائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو فیوچر سٹیک پہ لگا دے اور آپ اس سے توقعات وابستہ کیے بیٹھے رہیں۔ اور دوسری بات جس سے میں نے کہی کہ ایک بندہ کمٹمنٹ کر لیتا ہے لیکن کسی وجہ سے کمٹمنٹ کو پورا نہیں کر پاتا، تو یہ اتنے خطرناک لوگ نہیں ہوتے اور ان سے بعض اوقات نقصان پہنچانے کا سبب بن جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ پھر بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو یہ امید ہے کہ یہ آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ لیکن اگر مس کمٹمنٹ کر رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، جان بوجھ کے کر رہے ہیں، تو یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، ان سے بچ کے رہیں۔ اور تیسری جو بات ہے کہ جس سے آپ نے بچ کے رہنا ہے، جس سے آپ نے بہت محتاط رہنا ہے، اس کا بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ تیسرے وہ لوگ جو لالچ رکھتے ہوں۔ لالچ کی وجہ سے یقیناً کسی نہ کسی موقع پر آپ کو بیچ ڈالیں گے، اپنے لالچ کی وجہ سے خود فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو نقصان پہنچانے کا سبب بنیں گے۔ تو جس میں یہ تینوں خامیاں موجود ہوں اس کو تو کبھی بھی اپنے مستقل تعلق میں نہ رکھیں، اپنے مستقل رابطے والا نہ بنائیں، اور ان سے بچ کر رہیں۔ کوشش کریں کہ ان سے آپ کے رابطے بھی نہ ہوں، لیکن اگر کبھی رابطہ رکھنا پڑ بھی جاتا ہے تو ان سے توقعات نہ ہو، بلکہ آپ ذہنی طور پہ پہلے سے تیار ہوں کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے کسی وقت بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب ان سے نقصان سے بچنا کیسے ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ان سے توقعات ہی وابستہ نہ کریں۔ جس میں یہ تینوں خامیاں موجود ہوں اس کو تو آپ ذہن سے نکال دیں کہ وہ آپ کے ساتھ لانگ رن چل سکتا ہے، لیکن اگر کوئی دو خامیاں ان میں ہوں تو بھی آپ کوشش کریں کہ ان سے بچیں۔ اگر ان میں ایک خامی بھی ہو تو ان سے بچنے کی کوشش ضرور کریں، لیکن اگر مجبوراً ان کے ساتھ چلنا بھی پڑے تو جن میں تینوں خامیاں ہیں ان میں تو آپ ایک تو توقع بالکل نہ رکھیں، دوسرا اپنے آپ کو سیف اینڈ پہ رکھیں۔ کوئی آلٹرنیٹ، کوئی سچویشن جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ امید تو بہترین کی رکھیں لیکن تیار بدترین کے لیے رہیں۔ اگر آپ یہ تینوں خامیوں والے شخص کے ساتھ چل رہے ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ آپ امید بہترین کی جو بات کر رہے ہیں وہ بھی آپ بہتر کی تو کر سکتے ہیں شاید، لیکن بہترین کی امید نہیں کر سکتے، لیکن بدترین کے لیے تیار ضرور رہنا ہوگا۔ اگر آپ تیار ہوں گے تو آپ کو ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، آپ بڑے ایزی رہیں گے، کوئی کچھ مسئلہ نہیں، یہ وقت گزر جائے گا۔ لیکن اگر دو خامیاں کسی کے اندر ہوں ان تین میں سے تو پھر یاد رکھیے گا
کہ یہ 2 خامیوں والے شخص کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہے جو 3 کے ساتھ، صرف فرق اتنا ہے کہ جن میں تینوں خامیاں موجود ہیں وہ تو انتہائی خطرناک لوگ ہیں اور آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ جن میں 2 خامیاں ہوں تو وہ تھوڑے سے کم نقصان پہنچائیں گے، لیکن جن میں ایک خامی ہو وہ چل سکتے ہیں، وہ بہت عرصہ تک چل سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان پہنچانے کا سبب ضرور بنیں گے۔ تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا سا پیغام اور ان 3 خامیوں کی جو نشاندہی کی ہے یہ اپنے ارد گرد اپنے جو رابطے کے لوگ ہیں ان میں دیکھ لیجئے گا، اپنے دوستوں میں دیکھ لیجئے گا، جن سے آپ نیا تعلق بنانے لگے ہیں ان میں دیکھ لیجئے گا۔ اگر آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو پھر آج ہی محتاط ہو جائیں، اپنے آپ کو بچا لیں، بجائے اس کے کہ پہلے آپ نقصان اٹھائیں بعد میں پھر آپ افسوس کرتے رہیں۔ تو اسی لیے اس پیغام کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو انشاءاللہ لائک کریں، شیئر کریں اس کو اور اس پہ کمنٹ کریں اور اپنی رائے سے، تجاویز سے آگاہ ضرور کرتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو شخص کینہ رکھنے والا ہو اس سے ہمیشہ بچ کے رہنا